مصنف رحمہ اللہ نے پیچھے بتایا تھا کہ مضارع جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ معرب ہونے کی وجہ سے اس کا آخر جو ہے بدلتا رہتا ہے، کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجزوم ہوتا ہے۔ مرفوع ہو تو عامل کیا کیا ہوگا، منصوب ہو تو عامل کیا ہوگا، مجزوم ہو تو عامل کیا ہوگا۔ اگر مرفوع ہو تو اس کا عامل معنوی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مضارع جو ہے اگر عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہو تو وہ کیا ہوگا، عامل معنوی کی وجہ سے مرفوع ہوگا، جیسا کہ یضرب، یغزو، یرمی، یسعی۔ منصوب کب ہوگا؟ تو منصوب اس وقت ہوگا کہ جب اس کا عامل کیا ہو، نسب دینے والا ہو۔ نسب دینے والے عوامل کون سے ہیں؟ 5 حرف ہیں: ان، لن، کی، اذن اور ان مقدرہ۔ پھر اس کی مثالیں دی ہیں: اريد ان تحسن الی۔ ان جو ہوتا ہے وہ مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اور لن جو ہے یہ مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور کئی جو ہوتا ہے یہ سببیت کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس بات کو بتلانے کے لیے کہ ما قبل ما بعد کے لیے کیا بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے۔ جیسے اسلمت کی ادخل الجنہ، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے دخول جنت کا سبب ہے۔ اذن یہ سوال کے جواب میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اسلم، میں اسلام لاؤں گا، اتوبو، اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ اذن یغفر اللہ لک، تب تو اللہ تیری مغفرت کر دے گا۔ یہ اذن جو ہوتا ہے یہ کسی سوال کے جواب میں آتا ہے۔ وتقدر ان، اور ان مقدر کیا جاتا ہے 7 جگہوں میں۔ نمبر 1 حتیٰ کے بعد، نمبر 2 لام کی کے بعد، نمبر 3 لام جحد کے بعد، نمبر 4 فا کے بعد، ایسی فا جو واقع ہو جواب، جو 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بعد ہو، اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ امر، نہیں، استفہام، نفی، تمنی اور عرض۔ نمبر 5 اس واو کے بعد جو کہ واقع ہو ان اشیاء کے جواب میں، مطلب یہ ہے کہ ان 6 چیزوں کے بعد ہو، یعنی جو پیچھے گزر چکی ہے، یعنی امر، نہیں، استفہام الی آخری ہی۔ نمبر 6 او کے بعد، جبکہ وہ الی ان کے معنی میں ہو یا الا ان کے معنی میں ہو۔ نمبر 7 واو عطف کے بعد، جبکہ معطوف علیہ کیا ہو، اس میں صریح ہو۔ مضارع کا عطف اگر اس میں صریح پر ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں مضارع سے پہلے ان مقدر ہوگا، اس لیے کہ تاکہ جملے کا عطف مفرد پر اور فعل کا عطف اسم پر لازم نہ ہے۔ اب آ جائیے مثالوں کی جانب۔ حتیٰ کے بعد، اسلمت حتی ادخل الجنہ، حتیٰ اور لام کی، لام جاحد کے بعد مضارع اس وجہ سے جو ہے منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے مقدر ہوتا ہے کہ یہ حروف جر ہیں، اور حروف جر جو ہے مضارع فعل افعال پر داخل نہیں ہوتے، اور جب افعال پہ داخل ہو رہے ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ براہ راست اس پہ داخل نہیں ہو رہے، بلکہ ان سے پہلے جو ہے کیا ہے، کوئی چیز مقدر ہے، یعنی ان مقدر ہے۔ حتیٰ یہ بھی سببیت کے لیے آتا ہے، یعنی اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ما قبل، حتیٰ سے ما قبل والا جو جملہ ہے وہ ما بعد کے لیے سبب ہے۔ لام کی، لام کی بھی یہی ہوتا ہے کہ لام کی بھی کیا بیان کرتا ہے کہ ما قبل قام زید لیذهب، زید اس وجہ سے کھڑا ہوا تاکہ وہ جائے، تو یہاں پر قیام زید جو ہے کس کے لیے سبب ہے؟
ذہاب کے لیے، ذہبہ کے لیے۔ لام جحد، لام جحد اس لام کو کہتے ہیں جو کانا منفی کے بعد آئے۔ ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ نہیں ہے کہ ان کو کیا کرے، عذاب دے۔ اور فا جو کہ جواب میں، جو کہ واقع ہو امر کے جواب میں، الی آخرہ، اسلم فتسلم، یہاں پہ اسلم جو ہے امر ہے اور اس کے جواب میں کیا آ رہا ہے، تسلم آیا ہے، اور یہ فا جو ہے اس کے جواب میں داخل ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا، لام میم کیا ہوگا، منصوب ہوگا، اسلم فتسلم۔ ولا تعص فتعذب، یہاں پر با کیا ہے، منصوب ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، نہیں کے جواب میں ہے۔ هل تعلم فتنجو، هل تعلم فتنجو، تو یہاں پر بھی کیا ہے، استفہام کے جواب میں ہے۔ ما تزورون فنکرمک، یہاں ما جو ہے کیا ہے، نفی کے جواب، فا جو ہے نفی کے جواب میں ہے۔ لیت لی مالا فانفقہ، یہاں پر انفقہ میں فا جو ہے یہ کس کے ہے، تمنی کے جواب میں ہے۔ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، سمجھ میں آیا بھائی، سمجھ میں آئے گا۔ وبعد مثالوں کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلم لا، اسلام لا، بچ جائے گا، نافرمانی نہ کر، عذاب دیا جائے گا۔ کیا تو جانتا ہے، هل تعلم، کیا تو جانتا ہے، فتنجو، بچ جائے گا۔ جی کیا آپ کیا، کیا تو نے سیکھا اور بچ گیا، تو حل تعلم بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے تعلم بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے علمہ سے جو ہے یہ مضارع کا جو ہے کیا ہو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا، کیونکہ جتنے بھی صیغے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں، مضارع کے صیغے ہیں۔ اگر ہم تعلمہ سے بنائیں تو ایسی صورت میں یہ ماضی کہا جائے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے، اتنا دور نہ لے کے جاؤ، قریب میں رہو۔ کیا تو جانتا ہے، تو بچ جائے گا، اور تم ہمارے پاس نہیں آتے، ہم تمہارا کیا کریں، اکرام کریں، کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو خرچ کرتا۔ یہ الگ بات ہے، آتا ہے تو نہیں دیتا، لیکن اور تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آپ کو کیا ملے، بھلائی ملے۔ اور واؤ کے بعد جو کہ کیا ہو، واقع ہو ان اشیاء کے جواب میں، ان اشیاء سے مراد کیا ہے، یہی 6 چیزیں ہیں کہ جن کے جواب میں کیا ہوتا ہے، فا واقع ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اب جو ہے ان مثالوں میں آپ فا کی جگہ کیا رکھ دیں، واؤ رکھ دیں، اسلم بتسلم اللہ تعصی الی آخرہ۔ اور او کے بعد جو کہ کیا ہو، الا ان کے معنی میں ہو یا الا ان کے معنی میں ہو، لاحبسنک او تعطینی حقی، میں تجھے کیا کروں گا، اگر یہ کس معنی میں ہو، الا ان کے معنی میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میں آپ کو روکے رکھوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق ادا کرے۔ اگر یہ او الا کے معنی میں ہو تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میں تجھے جو ہے روکے رکھوں گا اس وقت میں کہ تو میرا کیا کر دے، میں تجھے تمام وقت روکے رکھوں گا مگر اس وقت میں کہ جس میں تو میرا کیا کر دے، حق ادا کر دے۔ تو کیا ہو جائے گا، لَأَحْبِسَنَّكَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ إِلَّا فِي وَقْتٍ أَن تُعْطِيَنِي حَقِّي۔ وبعد باب العطف اذا كان المعطوف علیہ اسما صریحا، 7ویں جگہ جہاں پر ان مقدر ہوتا ہے وہ کب ہے، اس واو عطف کے بعد کہ جب کہ اس کا معطوف علیہ کیا ہو، اس میں صریح ہو۔ تو اگر ہم ان نہ لے کر آئے واو عطف کے بعد تو ایسی صورت میں فعل کا عطف اسم پر لازم آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جملے کا عطف مفرد پر لازم آئے گا۔ مثال دیکھیے، اعجبنی قیامک وتخرج، اب یہاں پر اگر ہم جو ہے ان مقدر نہ کریں تو قیاموں کا مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ ہے اور یہ اس میں صریح ہے، اور
تخرج کیا ہے؟ پورا جملہ ہے. تخرج فعل اور انت ضمیر اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ پورا جملہ ہے. تو اب جو ہے ہم اس کو عطف کرنا ہے قیاموں کا پر. تو عطف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ان لے آئیں گے اور ان کی وجہ سے یہ مفرد کی تعویل میں چلا جائے گا. مفرد کی تعویل میں جا کر اب اس کا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ مفرد کا عطف مفرد پر ہو جائے گا. یعنی اعجبنی قیاموں کا و خروجوں کا. ارے سمجھ میں آ گیا؟ اور وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَنْ مَعَ لَامِ كَيْ نَحْوُ أَسْلَمْتُ لِأَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَمَعَ وَاوِ الْعَطْفِ أَعْجَبَنِي قِيَامُكَ وَأَنْ تَخْرُجَ. وَيَجِبُ إِظْهَارُ أَنْ فِي لَامِ كَيْ إِذَا اتصلت بِلَا النَّافِيَّةِ نَحْوُ لِأَلَّا يَعْلَمَ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مصنف نے کہا تھا کہ 7 چیزوں کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ان میں سے ایک لام کئی بھی ہے. تو یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ لام کئی کے بعد اگر اب آپ جو ہے ان کو لانا چاہیں تو ان کو لا بھی سکتے ہیں. لام کئی کے بعد اگر ان کو ظاہر کرنا چاہیں تو ظاہر بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح واو عطف کے ساتھ اگر آپ ان کو ظاہر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر لام کئی کے بعد لائے نفی ہو تو ایسی صورت میں ان کو ظاہر کرنا ضروری ہے، ورنہ لاموں کا کیا آئے گا؟ تکرار لازم آئے گا، جو کہ دشوار ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک نئی چیز بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے کہاں ظاہر کیا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لام کئی کے بعد اور واو عطف کے بعد. جبکہ اگر لام کئی کے ساتھ لائے نفی بھی ہو، لام کئی کے ساتھ لائے نفی بھی ہو تو ایسی صورت میں ظاہر کرنا ضروری ہوگا. دیکھیے مثال، اسلمت لأن ادخل الجنہ، لأدخل الجنہ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. ان کو ظاہر کرنا چاہیں تو اسلمت لأن ادخل الجنہ، ظاہر نہ کرنا چاہیں تو لأدخل الجنہ. عام طور پر ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن ظاہر کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. وَمَعَ وَاوِ الْعَطْفِ أَعْجَبَنِي قِيَامُكَ وَأَنْ تَخْرُجَ. تو واو عطف کے بعد بھی ان کو جو ہے ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور عام طور پر ظاہر کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے. وَيَجِبْ، اور اگر آپ کہنا چاہیں أَعْجَبَنِي قِيَامُكَ وَتَخْرُجَ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر ان کو ظاہر کرنا چاہیں اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ سمجھنے والا جو ہے پریشان ہو جائے کہ تخرج کا عطف کس پر ہو رہا ہے، تو اس کو بتلانے کے لیے آپ ان کو ظاہر کرنا چاہیں تو ظاہر بھی کر سکتے ہیں. اور لام کئی کے ساتھ، لام کئی میں جب کہ اس کے ساتھ کیا ہو؟ لائے نافیہ ملا ہوا ہو تو کیا ہے؟ ان کو ظاہر کرنا ضروری ہوگا. جیسے کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ، اگر ان کو ظاہر نہ کریں تو للہ ہوگا. ہمارے لیے تو آسان ہے، لیکن عرب جو نازک مزاج ہیں ان کے لیے تلفظ مشکل ہے. گرا تو اس وجہ سے رہتے کہ جو ہے تخفیف ہو جائے، لیکن اگر گرنے سے تخفیف کیا مشکل ہی ہو رہی ہے تو کیا کر دیتے ہیں؟ تو ظاہر ہی کر دیا جائے. اس لیے یہاں ظاہر کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. جی آگے عبارت پڑھیں بھائی. یہ تو پہلے کا سبق تھا، اب آج کا سبق جو ہے شروع ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بدھ کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو جمعرات کا بھی وقفہ آ گیا، جمعے کا بھی آ گیا، اور آپ لوگ جو ہے یاد تو ہوگا آپ لوگوں کو، لیکن تھوڑا سا مستحضر کر دیتا ہوں. جی یہ سوال مقدر کا جواب ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ صفحات گننا شروع ہو جائیں، 1 2 3 4 اب بھی بس نہیں. تو اس سوال کا جواب ہے کہ ابھی تک ہم نے شروع ہی نہیں کیا، اب شروع کر رہے ہیں. یا یہ کہتے ہیں 1 صفحہ پڑھا ہم نے، کیونکہ 7 تک تو ہم نے 6 تک پڑھ لیا تھا، 7واں جو ہے ایک نئی چیز پڑھی ہے. جی
بالفعل المضارع وإنما هي المخففة من المثقلة. نحن علمت أن سيكون، قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. وأن الواقعة بعد الظن جاز فيه الوجهان. وأن الواقعة بعد الظن، اس کا عطف ہو رہا ہے نا اس پر. ان الواقعة بعد العلم، اعلم ان الواقعة یا اعلم ان الواقعة بعد. جی. وأن الواقعة بعد الظن جاز فيه الوجهان النسب بها وأن تجعلها كالواقعة بعد العلم. نحن ظننت أن سيقوم إلى آخره. تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ علمہ کے بعد جو ان ہوتا ہے وہ ان ناصبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے. ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی ان تاکید والا ہوتا ہے. اس میں ان تاکید والے کو کیا کیا گیا ہے؟ تشدید سے اس کو کیا کیا گیا؟ تشدید اس کی ختم کی گئی ہے. تو علمہ کے بعد جو ان آئے گا، جیسے علم ان سیکون منکم مرضی، باب علمہ کے بعد علمہ اسی طرح سے نکلنے والے جتنے بھی افعال ہیں، یا علم کے بعد جو ہے سے نکلنے والے جتنے بھی افعال کے بعد جو ان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ان ناصبہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ علم جو ہے یقین کا فائدہ دیتا ہے. تو جب یقین کا فائدہ دے رہا ہے اور ان جو ہوتا ہے وہ بھی یقین کا فائدہ دیتا ہے، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ علمہ کے بعد کون سا ان ہو؟ ایسا ہو کہ جس میں یقین کا فائدہ ہو رہا ہو. ظن کے بعد ان مخففہ بھی ہو سکتا ہے، مخففہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان ناصبہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ظن جو ہوتا ہے یہ رجحان کا فائدہ دیتا ہے. تو رجحان کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے اگر آپ اس کے ساتھ تاکید کے طور پر ان لانا چاہیں، ان مخففہ لانا چاہیں، تو ان مخففہ بنانا چاہیں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، اس لیے اس کے بعد جو ان ہے اس کو اگر آپ ناصبہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جان لیجئے کہ ان جو کہ واقع ہے علم کے بعد، وہ فعل مضارع کو نصب دینے والا نہیں ہے، وہ تو مخففہ من المثقلہ ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے علم ان سیکون منکم مرضی. تو یہاں پر جو ان ہے یہ کیا ہے؟ مخففہ من المثقلہ ہے، مضارع کو نصب دینے والا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھنا شروع ہو جائے علم ان سیکون، ان ہے نصب دینے والا ہے. وَأَنْ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الظَّنِّ، ان جو واقع ہو ظن کے بعد، اس میں دو صورتیں جائز ہیں. ان تنصب بها، کہ تو اس کے ذریعے کیا دے؟ اس کے ذریعے سے نصب دیا جائے. اور وَأَنْ تَجْعَلَهَا، ان تنصب بها تو اس کے ذریعے سے جو ہے نصب دے یا اس کے ذریعے سے نصب دیا جائے. وَأَنْ تَجْعَلَهَا، اور تو اس کو بنا دے اس کی طرح جو کہ واقع علم کے بعد، یعنی آپ اس کو اگر ان مخففہ من المثقلہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. جیسا کہ ظننت ان سیقوم، ظننت ان سیقوم. جی. چلے آگے. جی، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، یاد بھی کر چکے ہیں. البتہ یہ ان والی ایک نئی بات آئی تھی، اور اسی طرح اس سے پہلے والی جو اظہار ان کی بات تھی، یہ دو باتیں نئی ہیں، ورنہ پچھلی جو باتیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ پرانی باتیں. اور مضمون میں بھی جو باتیں آ رہی ہیں سب پرانی ہیں. جی، اگر آپ لوگ راضی ہیں تو کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اگر یہیں پہ بس کرنا چاہتے ہیں تو بس کر لیتے ہیں. جی، آوازیں نہیں آ رہی، سیٹی کی آواز آئی ہے بس. چلو ٹھیک ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.